الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ووادع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والذهب والفضة. رواه ابن ماجہ والحدیث سندہ ضعیف. محترم سامعین، پچھلے جمعہ علم اور تعلم سے متعلق مدلل خطاب آپ نے سماعت کیا، اور اس جمعہ تک آتے آتے ہم شاید بھول بھی گئے ہوں گے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے حافظے کا مزاج پلٹ چکا ہے. ہم اچھائیوں کے بنسبت برائیوں کو زیادہ یاد رکھتے. ہمارا ذہن اچھائیوں کے مقابل میں برائیوں پر زیادہ چلتا ہے. اچھائیوں کو یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور برائیاں دن بدن اس کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے. علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مجھے بڑا جھنجھوڑ کر رکھتا ہے اور اکثر یاد آتا ہے. علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے کیریکٹر، تہذیب، سلوک کا اندازہ لگانا ہو تو ان کے حافظے کی رفتار سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی شخص کے کیریکٹر، سلوک اور سیرت کا اندازہ لگانا ہو تو ہم اس کے حافظے کی رفتار سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اچھا آدمی، ایک نیک سیرت آدمی، ایک بہتر کیریکٹر کا آدمی کبھی بھی اپنے ذہن و دماغ میں غیر ضروری اور بری چیزیں اور غلط سلط چیزوں کو اپنے حافظے میں نہیں رکھتا. لیکن اس کے مقابل میں جو بد کردار لوگ ہیں، بیڈ کیریکٹر کے مالک ہیں، ایسے حضرات کو چاہے کتنے بھی آپ ان کو عمدہ بیانات سنا دیجئے، چاہے کتنوں بھی ان کے قرآن و حدیث کے بیانات اور دل کھول کر واضح کر دیجئے، مگر ان کے ذہن و دماغ میں صرف وہی باتیں رہ سکتی ہیں جو تنزلی کی طرف لے جاتی ہوں، جو بزدلی کی طرف لے جاتی ہوں، جو برائیوں کی طرف لے جاتی ہوں. یہی حال انفراد سے ہوتے ہوتے پورے قوم اور پوری جماعت کا بن جاتا ہے. عوام ان چیزوں کو یاد رکھنے لگتی ہیں جو چیزیں بھلا دی جانی چاہیے، اور ان چیزوں کو بھولنے لگتی ہیں جن چیزوں کو یاد رکھنی چاہیے. محترم سامعین، کل 11 نومبر ہندوستان کے لحاظ سے کل ایجوکیشنل ڈے تھا، راشٹری تعلیم دیوس، شکشا دیوس. اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اس آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر التعلیم بنے، تعلیم
انہیں کی جینتی اور انہیں کی یوم ولادت کے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہندوستان کے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ تاریخ 11 نومبر کو ہندوستانی لیول پر یوم تعلیم کے روز سے منایا جائے گا۔ مگر آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ دن بدن ایسے شرمناک ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں، ایسے شرمناک ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں کہ اب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شاید جگہ نہ مل پائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے ہوا تھا، سچائی ہے، تسلیم کرنی چاہیے ان سچائیوں کو۔ ایک سروے ہوا تھا جس کو DW نیوز نے پورے طور پر اپنے ویب سائٹ میں اس کو نشر کیا، چھاپا، جس سروے میں یہ کہا گیا کہ ہندوستان کا ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا ریکارڈ، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے، اور نیز ورلڈ لیول پر پاپولیشن کے حساب سے، جن سنکھیا کے حساب سے ورلڈ لیول پر سب سے زیادہ انگوٹھا چھاپ مسلمانوں کی تعداد ہے، سب سے زیادہ۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جلسے کرنے والی قوم، سب سے زیادہ جلسے کرنے والی قوم مسلمان ہے۔ از مغرب تا صبح مقررین کی ایک لمبی فہرست، رنگا رنگ پروگرام، رنگا رنگ بیانات، اور ان سب سے ایمان کو تازہ کرنے والی قوم بھی مسلمان ہے۔ آج خطبہ کی تعداد مسلمانوں کے اندر جس قدر بڑھتا گیا اور جس قدر بڑھتا جا رہا ہے، آپ جسے دیکھیے سب گیان مارنے، سب گیان بانٹنے، اور سب کے سب خطیب اور خطبہ بنے گھوم رہے ہیں، خطیب اور خطبہ بنے بھاشن مار رہے ہیں۔ شاید یہی وہ دور تھا جس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اپنے دور کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ انکم اصبحتم کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ کثیر نوتوہ قلیل سائلوہ العمل فیہ خیر من العلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا تھا کہ اے لوگوں، تم ایسے زمانے میں ہو جہاں فقہا کی تعداد زیادہ ہے، خطبہ کی تعداد کم ہے، علم بانٹنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لینے والوں کی تعداد کم ہے۔ ایسے دور میں عمل علم سے بہتر ہے۔ اور آگے انہوں نے کہا تھا وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ قَلِيلٌ مُوتُوهُ كَثِيرٌ سَائِلُوهُ العلم فیہ خیر من العمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب خطبہ کثرت سے ہوں گے، فقہا کم ہوں گے، علم صحیح معنوں میں علم دینے والے کم ہوں گے اور لینے والے زیادہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا اس زمانے میں علم عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آج اس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشن گوئی جو در حقیقت مرفوع حکمی کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقبل کے واقعات کو نہیں جانتے، اس کا کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس سوائے کہ اللہ کے نبی ان کو بتائیں، تو یہ مرفوع حکمی کے درجے میں یہ حدیث ہے۔ اور حدیث کے الفاظ الگ الگ ہیں، حدیث کئی ایک طور پر سند سے منقول ہے، اکثر حدیثیں اکثر سندیں ضعیف ہیں مگر کچھ سندیں صحیح ہیں۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں آپ ذرا غور کیجئے اور آج کل کے خطبہ کو دیکھیے، خطباؤں کی تعداد، اور ان خطباؤں میں بھی زیادہ تر ناچ میرے بلبل کے پیسہ ملے گا کے قبیل سے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، ان کی من چاہیے آپ فیس دے دیجئے اور من چاہا بیان سن لیجئے، ایسا انٹرٹین کریں گے کہ اسٹیج کامیڈی والے اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، اسٹینڈ کامیڈی کرنے والے ان کے سامنے کچھ نہیں۔ ان لوگوں نے اپنے فن خطابت کو عوام کو لوٹنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ فن خطابت ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی مارنے والا جب مچھلی مارنے کے لیے کانٹا لے کر جاتا ہے، اس میں دھاگا لگا کر کانٹے کے اندر عمدہ گوشت کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جو مچھلیوں کو پسند ہو، اب اس چیز کو لگا کر وہ پانی میں ڈبوتا ہے، مچھلیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہوگا کوئی اللہ والا جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت سے واقف ہوگا اور آیا ہے ہم کو کھلانے، یقیناً کوئی اللہ کا ولی یا اللہ کا کوئی خاص آدمی ہوگا جس نے بھیجا ہے ہماری بھلائی کے لیے، وہ مچھلیوں کو شکار کرتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے آج کے خطبہ کا، جو رنگا رنگ پروگرام کے ذریعے، رنگا رنگ بیانات کے ذریعے عوام الناس کی ذہنیت کو اسی طرح سے ڈھکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی یہ پیشن گوئی ذرا ملاحظہ کیجئے اور آج کل کے اس حالات کا جائزہ لیجئے۔ آج علم راسخ والے کم ہیں، علم تو بہت، یوں تو ڈگریاں بہت ہیں، لوگوں کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، ڈگریوں کی بھرمار ہے، لیکن پختہ علم کی کمی ہے۔ پختہ علم والے راسخین فی العلم اس دنیا سے دھیرے دھیرے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے خطبہ میں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر سنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پختہ علم کے 6 شرائط بیان کیے، 6 شرائط جن کو اگر کوئی مکمل طور پر جن پر عمل درآمد ہو جائے، جن پر عمل کر لے تو راسخین فی العلم کے زمرے میں وہ آئے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شعر اس طرح سے فرمایا کہ اخیراً تنال العلم الا بستۃ، کہ میرے بھائی علم 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 6 چیزیں انہوں نے پچھلے خطبہ آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، میں ان ایک پوائنٹ کو مختصراً آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے بچے جو اس میدان میں آئے ہیں، علم و تعلم کے میدان میں آئے ہیں، اپنے اسلاف کے چند نمونوں کو بھی دیکھیں اور علم راسخ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل کی طرح ڈگریوں کے پیچھے صرف نہ بھاگیں، اپنے اندر پختگی پیدا کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا جو شعر ہے ان میں جو 6 چیزیں بیان کی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے ذکاء، ذہن کی تیزی، ذہنیت، ذہن، عقل۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل دیا ہے، ہر انسان، یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا ہے۔ اور میں نے شروع میں علامہ آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول ذکر کیا کہ حافظے اور کیریکٹر اور حافظہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں، دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ جو آدمی برے کیریکٹر کا ہوگا ان کی ذہنیت برائی میں زیادہ چلے گی، اور جو آدمی بہتر کیریکٹر کا ہوگا اس کی ذہنیت بھلائی میں زیادہ چلے گی۔ وہ ان کاموں میں آگے بڑھیں گے جو کام ترقی کے ہیں، اور جو بیڈ کیریکٹر ہیں ان کی ذہنیت کس میں زیادہ چلے گی؟ برائیوں میں، تنزلی میں، یا ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے نقصان ہی ہو۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک دوسرے شعر کے اندر یوں مذکور ہے کہ شکوت الی وکیع لسوء حفظی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ میں نے امام وکیع سے اپنے کمزور حافظہ کا ذکر کیا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کمزور حافظے کے مالک نہیں تھے، ایک ایک مرتبہ کتابیں پڑھتے تھے تو 2/2 سنا دینے والی شخصیت تھی، ایسا حافظہ تھا. لیکن ہر دن وہ چونکہ حافظہ کام نہیں کرتا، کبھی کبھی انسان جو ہے کسی دوسرے خیال میں رہتا ہے تو اس دن وہ چیزیں یا وہ دھیان کا وہ اس طرح سے دھیان نہیں رہتا ہے. تو امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے اس حافظے کا ذکر کیا کہ حافظہ کمزور لگ رہا ہے. امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي. حضرت وکیع نے مجھے معصیت چھوڑنے کی وصیت کی کہ معصیت کو میں چھوڑ دوں، گناہ کو میں چھوڑ دوں. اور آگے فرمایا وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. انہوں نے کہا کہ علم نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ، اور اللہ کا یہ نور لا یہدی لعاصی، وہ کسی گناہگار کو رہنمائی نہیں کر سکتی. اسی طرح سے حضرت علی بن خشرم، یہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، حضرت علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت وکیع کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی دیکھا، اتنے بڑے حافظے کے مالک، جب بھی دیکھا کبھی بھی ان کے ہاتھ میں نہ کوئی کاپی، نہ نوٹ بک، نہ کچھ نہیں. اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جاتا پھٹافٹ حدیثیں ایسے بیان کرتے جیسے وہ کتابیں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی بن خشرم کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اس قدر کمال حفظ کی دوائی پوچھی کہ آخر کیا آپ دوائی کھاتے ہیں، کون سا ایسا معجون کھاتے ہیں. حضرت وکیع نے کہا کہ اگر میں دوائی بتا دوں تو کیا استعمال کرو گے؟ حضرت علی بن خشرم نے کہا کہ یا کیوں نہیں، بتائیے، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ بتا دیں گے، ہم ضرور اس کا استعمال کریں گے. حضرت وکیع نے کہا کہ معصیت چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو. علی بن خشرم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے اس نصیحت کو لازم پکڑا اور میرا تجربہ رہا کہ میں نے حافظے کی تیزی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نسخہ کہیں نہیں پایا. اللہ اکبر. تو حافظہ اور کیریکٹر دونوں لازم ملزوم چیز ہے. اگر ہم اپنے حافظے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے کیریکٹر کو بدلنا ہوگا، اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، اپنے اخلاق کو بدلنا ہوگا، اپنے جینے کے طریقے کو بدلنا ہوگا. جیسے ہی آپ اپنے کیریکٹر کو درست کریں گے، عمدہ بنائیں گے، آپ کی ذہنیت بھلائی کی طرف چلنے لگے گی، بھلائی کی طرف آپ کی ذہنیت چلنے لگی. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے حافظہ الگ الگ رکھا ہے. ہر انسان ایک لیول کا یقیناً نہیں ہو سکتا، ہر انسان ایک لیول کا کبھی نہیں ہو سکتا. الگ الگ لوگ، الگ الگ ذہنیت، الگ الگ فکر، الگ الگ انداز فکر. لیکن اتنا یاد رکھیے جس کا مطالعہ سب سے وسیع ہوگا، جس کا مطالعہ سب سے وسیع ہوگا، احادیث پر جس کی پکڑ سب سے زیادہ ہوگی، وہی آدمی سب سے بڑا فقیہ ہوگا، وہی آدمی سب سے بڑا فقیہ ہوگا. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو آپ فقیہ بھی بن گئے. نہیں، فقیہ بننے کے لیے زیادہ احادیث اور قرآن کے نصوص کا زیادہ جانکاری ہو، مطالعہ ہو، تمام سیاق و سباق کا جتنا جس کی نظر ہوگی تو اسی قدر فقیہ ہوگا. صرف حافظے کی تیزی سے کوئی فقیہ نہیں بن سکتا. آپ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ذکر کیجئے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا یا اللہ کے پاس جو چیز ہے اس میں سے کسی ایک کو چن لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو چن لیا. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ کیا ہو گیا اس بڈھے کو، اللہ کے نبی ایک بندے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، یہ کیوں رو رہا؟
اب اس بندے نے اگر اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو چنا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد، اللہ کے رسول کے اس بیان کے چند دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تب ہمیں اندازہ ہوا کہ اس خطبہ میں اللہ کے رسول نے جس بندے کا ذکر کیا تھا وہ خود اللہ کے رسول تھے. اور اس بات کو ہم تمام صحابہ میں صرف ابو بکر صدیق نے سمجھا تھا. تو کیوں ابو بکر صدیق اس قدر فقیہ ہوئے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے، شروع سے آخر تک. ان کو تمام چیزیں اور تمام سیاق و سباق معلوم تھا، وہ تمام چیزوں کا جانکار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حضر، ہر وقت کے ساتھی. تو سب سے زیادہ احادیث قائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس لیے سب سے زیادہ وہ سمجھ سکے. اس واقعے سے ہم اندازہ لگائیے، اسی واقعے سے ہم اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی اس روایت سے یہ اندازہ لگائیے کہ اگر سب سے بڑھ کر فقیہ بننا ہے تو سب سے زیادہ جانکار بھی ہونا ضروری ہے، مطالعے میں وسعت کرنی ضروری ہے. جس قدر جس کا وسیع مطالعہ ہوگا، جس قدر احادیث پر، آپ کے سندوں پر جس قدر جتنی زیادہ پکڑ ہوگی اسی قدر وہ فقیہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ کچھ فقہ کا اٹھانے والا فقیہ نہیں ہوتا. ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ علم اپنے ساتھ سمیٹ کے نہیں رکھنا ہے، اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر کوئی فقیہ ہو، ایک حدیث سے آپ کچھ مفہوم سمجھ رہے ہیں، اسی حدیث کا کوئی دوسرا اس سے آپ سے عمدہ اور بہتر مفہوم سمجھ سکتا ہو. اس لیے جتنا علم سیکھیں دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، اس سے حافظہ مضبوط بڑھتا ہے. تو سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا؟ ذکا، ذہن کی تیزی اور ذہنیت. دوسرے نمبر پر فرمایا حرص. حرص یہ دوسری بڑی شرط ہے علم راسخ کے حصول کے لیے. حرص، شدید چاہت. اب ذرا غور کیجئے، ایک چھوٹا چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا اسمارٹ فون چلا رہا، اینڈرائڈ فون چلا لے رہا، فوراً یوٹیوب میں چلا گیا، فوراً کارٹون دیکھنے لگا، فوراً گیم میں چلا گیا. کیسے ممکن ہے؟ نہ ابھی ان کو انگریزی آتی ہے، نہ فارسی آتی ہے، نہ پڑھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی حرص ہے. وہ دن رات اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو بچہ سوچتا ہے ضرور کوئی اہم چیز ہے، زبردست کوئی چیز ہے، ورنہ میرا باپ دن بھر اسی میں کیوں ڈوبا رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس چیز کو کہ یہ موبائل، یہ جو چیز ہے بڑی شاندار چیز ہوگی کچھ، ورنہ میرا باپ دن بھر اسی میں کیوں رہتا ہے. اب اس سے اس کا ذہن جو ہے اس کی طرف جاتا ہے. اب وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، بس کچھ دن دیکھتا ہے، بس اس کو بھی دلچسپی آنی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ سیکھ جاتا ہے. یہ حرص جو ایک بچے کو ایک موبائل کے تئیں ہے، اگر آپ نے علم کے تئیں یہ حرص پیدا کر لیا تو پھر سمجھو بازیچہ اطفال ہے دنیا تیرے آگے. نہیں تیرا نشیمن کاشر شاہی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. لیکن یہ حرص پیدا کرنا پڑے گا، یہ حرص پیدا کرنا پڑے گا. بدر جمہر سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے، انہوں نے کہا 3 چیزوں کے بنا پر: بے بکورن کا بکور الگورا، و صبرن کا صبر الحمار، و حرصن کا حرص الخنجیر. کہا 3 چیزوں کی بنا پر میں اتنا بڑا عالم بنا ہوں. کووں کی طرح چونچ مارا، جہاں دانا وہاں چونچ، جہاں علم وہاں حصول. گدھوں کی طرح صبر کیا، اور سور کی طرح حرص ہے میرے اندر. تو اس قدر حرص کے بنا پر علم حاصل کیا جا سکتا. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، ہمارے اسلاف کو دیکھیے، ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے ایک ایک مہینہ کا سفر پیدل، گھوڑوں میں سوار ہو کے، اونٹ پر سوار ہو کے جاتے تھے. بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ وہی حدیث ہے جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن کس قدر انہوں نے کھاد چھانا ہے
اللہ اکبر، ان کے حرص کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ دو چیز ہوئی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ واجتہاد، محنت، کوشش. علم طلب سے ممکن ہے. آپ جس قدر علم کا طلب کریں گے اسی قدر علم میں پختگی آئے گی. صرف ارادہ کرنے، تمنا کرنے، آرزوؤں سے علم حاصل نہیں ہوتا. کسی شاعر نے کہا نا کہ لو کان العلم یدرک بالمنی ما یبقی فی البریۃ جاہل، کہ اگر علم آرزوؤں، تمناؤں سے حاصل ہونے والی چیز ہوتی تو اس دھرتی پر کوئی جاہل نہ بچتا. اس دھرتی پر کوئی جاہل نہ بچتا. اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں یہ چیز مذکور ہے صحیح سند کے ساتھ، کہتے ہیں کہ لا یستطاع العلم براحۃ الجسم، جسم کو آرام دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. جسم کو آرام دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. جالنیوس ایک بڑے طبیب گزرے ہیں، بہت بڑے طبیب، ڈاکٹر. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے ماہر ڈاکٹر کیسے بنے، تو جالنیوس نے جواب دیا کہ بیٹے تم سب نے مل کر جتنا شراب پیا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ میں نے پڑھنے کے لیے لالٹین کے تیل خریدا. کہیں زیادہ. لالٹین میں ڈالنے کے لیے جو تیل، کیراسن سمجھ لیجیے، اس زمانے میں حالانکہ کیراسن نہیں رہا ہوگا، کچھ اور رہا ہوگا جو جس کے ذریعے سے دیا جلاتے ہوں گے. تو کتابیں پڑھنے کے لیے دیا جلانے کا جتنا تیل میں نے خریدا ہے، تم سب نے مل کر جتنا شراب پیا ہوگا، تب جا کر اتنا بڑا طبیب یا ڈاکٹر بنا. تو محنت کی ضرورت ہے. محنت اولین شرط ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوئی. اس میں بہت سارے چیزیں آ سکتی تھی لیکن میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد چوتھی چیز انہوں نے کہا بلغا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شعر میں جو 6 چیزیں بیان کی ہیں اس میں چوتھی چیز کیا ہے؟ بلغا. بلغا مطلب دھن، پیسہ. پیسہ بھی علم کے حصول کے لیے ضروری ہے. اور آج کل اس کی اہمیت تو بالکل واضح ہے. آج پیسے کے بغیر آپ کہیں بھی کوئی ٹیوشن نہیں کر سکتے. کسی بھی بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو، میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہو، کسی مدرسے میں داخلہ لینا ہو، کہیں بھی جائیے پیسہ کے بغیر ممکن نہیں ہے. آج کل یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کو بھی پیسوں کی ضرورت پڑی تھی. کاغذ خریدنی ہے، قلم خریدنی ہے، کاپیاں خریدنی ہے، کتابیں خریدنی ہے. بلا پیسے کے ممکن نہیں. بلا پیسے کے ممکن ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف میں کچھ واقعات میں 1-2 بیان کر دیتا ہوں. ابو العباس البکری، ابو بکر صدیق کے خاندان کے ہیں، وہ بکری والے نہیں. ابو العباس البکری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی علماء مصر میں علم حاصل کر رہے تھے. مصر اس زمانے میں جو ہے مرکزی حیثیت رکھتا تھا مصر. تو مصر میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ سب کا پیسہ ختم ہو گیا. اب بھوک بھی لگی ہے اور آج کل کی طرح مدرسہ نہیں ہے تاکہ وہاں مطبخ ہو اور مطبخ سے جو ہے دال چاول مل جائے. اپنے سے انتظام کرنا ہے اور اساتذہ ادھر ادھر موجود ہیں. اساتذہ سے پڑھنا ہے، خود ہی کھا کر، خود ہی ادھر ادھر سے کھا کر اساتذہ کے ساتھ جو ہے. اساتذہ بھی آج کل کی طرح ایک جگہ فراہم نہیں ہے. اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں خلوص اللہ کے لیے. تو یہ کئی علماء ائمہ کرام مصر میں جمع ہوئے. پیسہ بالکل ختم ہو گیا اور بھوک بھی لگی ہے. اب کیا کریں؟ ابو العباس کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک جگہ جمع ہوئے رات میں، جہاں پر سوتے تھے وہ سوچا کہ کوئی حل تلاش کریں. یہ بات طے پائی کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کے نام قرآن نکلے وہ جائے اور کچھ جگاڑ لگائے. جگاڑ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے یا کسی سے مانگے، کوئی انتظام کرے. تو قرآن اندازی کی گئی. محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر قرآن نکلا.
انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، استخارہ کرنے دو۔ ابھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ جا کر دروازہ کھولا گیا تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے۔ گھوڑے سے اترا اور پوچھا سب سے پہلے کہ محمد بن نصر المروزی کون ہے، محمد ابن جریر کون ہے، محمد ابن جریر طبری کون ہے۔ الغرض سب کو 50 دینار انہوں نے دیا، اور مزید یہ کہا کہ جو وقت کے گورنر ہیں ان کو خواب آیا تھا کہ کوئی نہایت محتاج ہیں، اس لیے امیر نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا پیسہ ختم ہو جائے ہمارے پاس آئیں اور لے جائیں۔ دیکھیے یہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے یہ کرامات کہ ہم کس حالت میں ہیں اللہ رب العالمین کسی کو باخبر کر دے، لیکن اس کی امید آپ مت رکھیے ہر وقت کہ ایسا ہو ہی جائے گا، ہمارے لیے بھی کہیں سے جو ہے کوئی خواب دیکھے گا اور لا دے گا، نہیں، یہ اتفاقاً کبھی ممکن بھی ہے، اور چونکہ واقعہ صحیح سند سے منقول ہے اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو طاہر المقدسی کا واقعہ، ابو طاہر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے والے کے لیے ایک بڑے شہر میں گئے ہوئے تھے، پیسہ ختم ہو گیا، 1 درہم صرف بچا تھا ان کے پاس، اب کاغذ بھی خریدنی ہے اور کھانا بھی خریدنا ہے۔ اب وہ کنفیوز ہو گیا، کیا کروں تو کروں کیا، کاغذ لیتا ہوں تو کھانا چھوٹتا ہے، کھانا لیتا ہوں تو کاغذ چھوٹتا ہے۔ اسی تردد میں 2-3 دن گزر گیا، ویسے ہی 2-3 دن گزر گیا۔ اب چوتھے دن سوچا کہ اگر کاپی خرید بھی لوں گا تو زندہ نہیں بچوں گا، اس لیے چلو کھانا ہی خریدتے ہیں، کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ کاپی خرید لیتا ہوں تو 2-3 دن کا بھوکا، اب کاپی خرید لوں گا تو بیٹھ بھی نہیں پاؤں گا، تو کھانا ہی خرید لیتا ہوں، یہ سوچ کر وہ درہم اپنے منہ میں رکھا، عام طور پر جیسے آدمی غفلت میں رکھ لیتا ہے، اور جا رہے تھے، اتفاق سے وہ درہم بھی جو ہے حلق سے نیچے چلا گیا۔ اب 1 درہم تھا وہ بھی جو ہے اندر چلا گیا۔ اب یہ سوچ کر ان کو جو ہے ہنسی آ گئی۔ ان کے ایک دوست نے ان کو دیکھ لیا کہ کیا بات ہے، کہا کچھ نہیں، ایسے ٹالنے کی کوشش کیا، کہا کہ بتانا پڑے گا، کہا نہیں بتاؤ گے تو دوستی ختم۔ بلاخر جو ہے ان کو بتانا پڑا، اور حضرت ابو طاہر المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلاخر اس دوست کو جو اب اصرار کرنے پر جو ہے بتانا پڑا، تو انہوں نے اپنے گھر لے گیا، مجھے بڑا پرتکلف کھانا کھلایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، ہمارے اسلاف کو بھی رہی ہے، آج کل تو سب سے زیادہ، آج کل اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَصُحْبَةُ أُسْتَادٍ، استاد کی صحبت بھی ضروری ہے۔ آج کل دیکھیے نا، اور اسے بردر لوگ گھوم رہے ہیں، اور خطبہ میں ان لوگوں نے اپنی فہرست ایسا بنایا ہے کہ ان کے بغیر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ محفل ہی ادھورا۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی فلاں جگہ سے جو ہے اسکول کا ٹیچر ہے، کوئی انجینئر ہے، اور سب آ کر جو ہے بیان بازی کر رہا ہے، اور سب جو ہے علم دین کے سلسلے میں بیان بازی اور بھاشن بازی کر رہا ہے۔ جنہوں نے علم دین کا جو ہے کہیں پر کسی استاد سے انہوں نے نہیں سیکھا ہے۔ صحبت و استاد، استاد کی صحبت ضروری ہے۔ آپ خود سے چاہے کتنا بھی مطالعہ کر لیجئے، استاد کی رہنمائی نہ ہو تو آپ کے علم میں پختگی نہیں آ سکتی۔ بنیادی طور پر آپ کے علم میں پختگی استاد کی صحبت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ استاد کو جانتا ہے، استاد اس فن کا ماہر ہے اگر، ہاں، لیکن شرط یہ کہ استاد بھی استاد کی طرح ہو، استاد بھی ایسا ہو جو واقعی استاد ہو، جو واقعی حقیقی طور پر آپ کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ ورنہ اگر وہ جو ہے بردر ہے یا کہیں کا جو ہے ادھر کا منہ مار کے ادھر سے جو ہے فارغ ہو کر نکل آیا ہے، تو ایسے استاد کو استاد نہیں کہا جاتا۔ جو ماہر فن ہو، ایسے لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ اب استاد اگر آپ کو ڈانٹ بھی دے، پھٹکار بھی دے، مار بھی دے، کچھ بھی کرے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر برداشت کرنے کی ضرورت ہے، جیسے گدھا صبر کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ائمہ میں سے،
حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے پاس کتا ہوتا تو میں اصحاب الحدیث پر چھوڑ دیتا. بڑے سخت مزاج کے چونکہ وہ استاد تھے اعمش رحمۃ اللہ علیہ, بڑے سخت مزاج کے تھے. کئی بار تو انہوں نے کتا پال کے رکھا تھا اور چھوڑ دیتے تھے باقاعدہ. کہا کیوں؟ تاکہ وہ اسٹرانگ ہوں, مضبوط ہوں, وہ صبر کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرے اپنے اندر. حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے. بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے کسی کو جب درس وہ دیا کرتے تھے, کسی کو اپنے سامنے بیٹھنا ان کا جو ہے گوارا نہیں تھا. کبھی ان کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی سامنے ان کا بیٹھا رہے. حدیث کا درس دیتے تھے, ایک آدمی جو ہے, ایک شاگرد, وہ چپکے سے آ کر بیٹھ گیا, یہ سوچ کر اعمش رحمۃ اللہ علیہ نہیں جان پائیں گے, اور آرام سے ہم سن لیں گے, لکھ لیں گے صاف صاف. اعمش رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے. عام طور پر وہ کیا کرتے تھے کہ دیکھا کہ کوئی ادھر ادھر بیٹھا ہے, زیادہ قریب آنے لگا, اٹھ کے وہ چلے جاتے تھے, چھوڑ دیتے تھے بیان کرنا. اس دن وہ بیٹھ گیا تو حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم کھار کے اس کے منہ میں تھوک دیا. لیکن وہ آدمی بالکل خاموش رہا, یہ سوچ کر کہ ذرا سا میں ری ایکشن کروں گا تو حدیث بیان کرنا چھوڑ دیں گے. دیکھو ان کی نگاہ میں اہمیت کس چیز کی ہے. شاگرد ہیں اور سرعام اس کے منہ میں کھار کر تھوکے ہیں, لیکن انہوں نے برداشت کیا, کیونکہ ان کی حرکت کی بنا پر ہو سکتا تھا تمام ساتھیوں کا نقصان ہو, اٹھ کے چلے جاتے. ان کو تنخواہ دے کے تھوڑے نہ بٹھایا وہاں, وہ تو اللہ کے لیے وہ درس دے رہے ہیں, وہ محنت سے حاصل کیے ہیں. ایک ایک حدیث کو جو ہے اتنا دور دور جا کر جو ہے علم حاصل کیے ہیں اور فری میں بانٹ بھی رہے ہیں. ایک ایک حدیثوں کے لیے انہوں نے کئی کلومیٹر کا سفر کر کے جو ہے ان کو جمع کیا ہے, وہ خزانہ اپنے پاس رکھا ہے, اور ایسے لٹا دیتے تو وہ بھی سکھایا. تو استاد اگر ذرا سختی بھی کرتا ہے تو ایسے موقع پر برداشت کرے, علم راسخ کے حصول کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اس میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں. امام حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سفیان بن عیینہ اور بھی دیگر علماء کے کئی واقعات ہیں اور صحیح سند سے منقول ہیں. میں ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے, بطول و زمان, لمبا زمانہ. لمبا زمانہ شارٹ کٹ نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں کہ 2 سال میں یا 1 سال میں فارغ ہو کر نکل جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ علم تب تک سیکھو جب تک باحیات رہو. جب تک باحیات رہو. علم تعلم سے ہے. جب تک آدمی مطالعہ کرتا ہے, جب تک وہ سیکھتا رہتا ہے, تب تک وہ عالم رہتا ہے. اور جس دن سیکھنا چھوڑ دے وہ جاہل بن جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے لمبے زمانے کی ضرورت پڑتی ہے. 2-4 دن یا 2-4 سال کافی نہیں ہے. حدیثوں کے انبار ہیں, حدیث کے انبار ہیں, رجال ہیں, ان تمام. آپ کسی بھی فن میں آپ علم حاصل کیجئے, کوئی ضروری نہیں ہم علم دین ہی کی بات کریں. اب جس فن میں علم حاصل کریں گے اس کے لیے ضروری ہے طول زمان. تو یہ 6 چیزیں ہیں. میں زیادہ تفصیل اب نہیں کرتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو طلباء اس دین کے یا اس دینی علوم سے جڑے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین اس کے علم میں پختگی عطا فرما. اللہ رب العالمین ان کو ایسا راستہ چننے اور اپنے کیریکٹر کو درست کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کا ذہن و دماغ, ان کا حافظہ بہتر طور پر کام کر سکے, وہ ترقیوں کا سوچ سکیں اور تنزلی سے نکل سکیں. آمین.